پیار کی تڑپ۔ دوستو، ادھورے پیار کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں جب دو دل ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، جو دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن ان کا پیار ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ پیار کی تڑپ ہے راہل اور پریا کی، ایک ادھورے پیار کی داستان جو فیس بک، سوشل میڈیا کے مادھیم سے شروع ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے حد سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ راہل اور پریا کے بے پناہ محبت کے پیچھے ایک ادھورے، تڑپتا ہوا، دکھ بھرے پیار کی داستان چھپی ہے۔ یہ کہانی اتر پردیش کی متھرا ضلع آگرہ سے شروع ہوا تھا۔ راہل اور پریا دونوں ہی متھرا ضلع کے تھے۔ راہل آگرہ کی آرٹس کالج میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا اور پریا متھرا کی ایک سرکاری اسکول کلاس 9 میں پڑھتی تھی۔ راہل پڑھائی میں بہت ہی اچھا تھا اور لگ بھگ سبھی بچوں کے پاس اینڈرائیڈ فون تھا۔ ایک دن راہل کالج میں فیس بک چلا رہا تھا اور تبھی راہل نے دیکھا کہ پریا نام کی ایک لڑکی نے اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجا ہے۔ راہل نے اس کی پروفائل دیکھا اور وہ اس لڑکی کے فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لیا اور ہیلو لکھ کر بھیجا۔ پریا نے جب دیکھا کہ راہل کا میسج آیا ہے، اس نے بھی رپلائی دیا۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے سے فیس بک پر چیٹنگ کرنے لگے اور ان دونوں کی دوستی کچھ ہی مہینوں میں پیار میں بدل گئی۔ پریا دوسری لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں تھی، وہ بہت ہی الگ قسم کی لڑکی تھی۔ پریا کسی بھی انجان آدمی سے کوئی بھی مطلب نہیں رکھتی تھی، وہ صرف اپنے پریوار اور راہل کے ساتھ ہی باتیں کیا کرتی تھی اور اس کا کوئی قریبی دوست بھی نہیں تھا جس سے وہ باتیں کر سکے۔ اس کے اسکول میں کچھ سہیلیاں تھیں مگر ان سے پڑھائی کے کام کے سوا اور کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے ماتا پتا سے بہت پیار کرتی تھی لیکن اپنے پاپا سے بہت ہی ڈرتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں اکیلی ہی رہتی تھی اور وہ ایسے ہی رہنا پسند کرتی تھی اور راہل بھی ایسی ہی ایک لڑکی کی تلاش میں تھا جو اسے پریا کے روپ میں مل گئی تھی۔ ان دونوں کے پیار کو 6 مہینے بیت چکے تھے۔ راہل اور پریا ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بنا بات کیے نہیں رہ پاتے تھے۔ راہل پریا کو اتنا پیار کرتا تھا کہ اگر کبھی پریا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو پریا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے بھی رونا آ جاتا تھا اور راہل اسے چپ کرانے کے لیے پیار بھری میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو منا لیتا تھا۔ راہل پریا سے ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر میری وجہ سے تم کو کوئی بھی دکھ پہنچے تو تم مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے پیار میں پاگل ہو چکا ہوں، نہ میں تم کو روتے دیکھ سکتا ہوں اور نہ میں تمہاری کوئی غلطی کو برداشت کر سکتا ہوں، اور اگر تم کو لگتا ہے کہ مجھ سے دور جا کر خوش رہو گی تو تم ہنستے ہنستے چلے جانا، کیونکہ تمہاری خوشی کے علاوہ مجھے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تو بہت دکھ ہوگا مگر میں تمہارے لیے وہ بھی برداشت کر لوں گا۔ پریا کہتی تھی، راہل تم کیا اناپ شناپ کہہ رہے ہو، مجھے صرف تم اور تمہارا پیار چاہیے اور کچھ نہیں، میں بھی تمہارے بنا جی نہیں سکتی ہوں۔ اگر تم نہیں ملے تو میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی، اور دور جانے کی بات کر رہے ہو، بھول کر بھی دوبارہ مت کہنا۔ پریا کی بات سن کر راہل کا پیار اور بھی بڑھ گیا اور اس پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کرنے لگا۔ ایسے ہی ان دونوں کے پیار کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا۔ اس 1 سال کے اندر راہل متھرا میں آ کر پریا کے ساتھ 2-3 بار متھرا اور ورنداون گھومے تھے۔ پریا کا
پریا کا 10th کا ایگزام آنے والا تھا اور راہل کا بھی کالج کا فائنل ایگزام آنے والا تھا، تو راہل نے پریا کو کہا اب ہم دونوں کا ہی ایگزام آنے والا ہے، اس لیے پڑھائی پر دھیان دو، اب ہم دونوں فون پر کم ہی باتیں کریں گے۔ پریا بھی مان گئی اور کچھ ہی دنوں میں دونوں کے ایگزام اچھی طرح سے ہو گئے۔ کہتے ہیں نا، وقت اور عمر بدلتی رہتی ہے، پریا کے ساتھ بھی ٹھیک کچھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ پریا اب بدل چکی تھی۔ آج تک جو کام وہ نہیں کرتی تھی وہ اب کرنے لگی تھی۔ انجان لوگوں سے فون میں باتیں کرنا، سہیلی اور دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا، جھوٹ بولنا، باتیں چھپانا، یہ سب پریا کے لیے اب عام ہو گیا تھا۔ راہل ہمیشہ پریا کو کہتا تھا کوئی بھی کٹھن استھتی آئے تب بھی جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹ مجھے بالکل پسند نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے پر ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ اس وقت پریا بھی کہتی تھی کہ میں اپنے جیون میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن اب اس کا الٹا ہو گیا تھا، کیونکہ اب پریا راہل کو ہمیشہ جھوٹ بولنے لگی تھی۔ اب پریا کو راہل کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پریا اب راہل کی سوچ سے باہر جا چکی تھی۔ پریا ہمیشہ انجان لڑکوں سے باتیں کرتی اور جب راہل دیکھتا تھا کہ پریا کا فون ویست ہے تو تب راہل کے پوچھنے پر پریا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو چھپاتی تھی۔ کبھی کہتی تھی کہ میری مامی کی لڑکی کا فون آیا تھا، کبھی کہتی تھی کہ موسی نے فون کیا تھا، اور اسی باتوں کو لے کر دونوں میں بہت جھگڑا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی راہل پریا کو معاف کر دیتا تھا، کیونکہ راہل پریا کو اس قدر پیار کرتا تھا کہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پوری زندگی پریا کے ساتھ بتانا چاہتا تھا۔ راہل کو اب ڈر لگنے لگا تھا کہ کوئی مجھ سے پریا کو چھین نہ لے۔ راہل نے پریا کو لے کر بہت سارے سپنے سجائے تھے، لیکن پریا کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پر راہل اس کے بارے میں بالکل انجان تھا۔ پریا کا فون اب کافی دیر تک بزی رہنے لگا تھا۔ راہل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کرے تو کیا کرے۔ راہل کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ دھیرے دھیرے راہل کے پاس پریا کا فون آنا کم ہو گیا۔ راہل نے پوچھا تب پریا نے کہا گھر والوں کو سب پتہ چل گیا ہے، اسی لیے ماں نے میرا فون اپنے پاس رکھ لیا ہے، اس لیے جب موقع ملتا ہے تبھی میں تمہیں فون کر پاتی ہوں۔ راہل کو اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے جو پریا مجھ سے چھپا رہی ہے، لیکن تب بھی راہل نے پریا کی بات پر وشواس کر لیا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے اور بیت گئے اور اچانک پریا کا فون آنا بند ہو گیا۔ راہل نے 2 دن انتظار کیا، لیکن پھر بھی پریا کا نہ کوئی فون آیا اور نہ کوئی میسج آیا۔ راہل بہت ہی پریشان ہو گیا تھا، اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اس دن شام کو راہل نے پریا کے موبائل پر فون کیا اور وہ فون پریا کے پاپا نے اٹھایا تھا۔ راہل نے کہا انکل پریا گھر پر ہے؟ پاپا نے کہا تم کون ہو؟ راہل میں پریا کا بوائے فرینڈ ہوں اور میں پریا سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز انکل کرپیا کر کے پریا سے میری بات کرا دیجیے۔ پریا کے پاپا نے کہا پریا گھر پر نہیں ہے، وہ گھومنے گئی ہے اور ہمیں تمہارا اور پریا کا رشتہ منظور نہیں ہے، اور دوبارہ غلطی سے بھی یہاں فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر پریا کے پتاجی نے فون کٹ کر دیا تھا۔
ہیں۔ پریا کے پاپا سے بات کرنے کے بعد راہل بالکل ٹوٹ گیا تھا اور اپنے کمرے میں رونے لگا۔ راہل کو اس بات کا اندازہ پہلے سے ہی تھا، اسی لیے وہ پریا سے اکثر کہتا تھا کہ تمہارے پاپا اگر ہماری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے تب تم کیا کرو گی؟ اور اس کے جواب میں پریا کہتی تھی کہ وہ اپنے پاپا اور ممی کو منا لے گی۔ اگر میری ممی پاپا نہیں مانے تو میں اپنے ممی پاپا کو چھوڑ کر تمہارے پاس چلی آؤں گی۔ لیکن راہل اسے کہتا تھا نہیں، ہم دونوں مل کر تمہارے ممی اور پاپا کو منا لیں گے۔ لیکن اب تو پریا کے پاپا نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ اس دن راہل بہت رویا۔ دوسرے دن رات کو پریا نے راہل کو فون کیا اور کہا میں اب تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی ہوں، مجھے تم ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ کیا اناپ شناپ بول رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ پریا نے کہا ہاں میں بالکل ہوش میں بول رہی ہوں۔ اب میری زندگی میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سچ میں میری خوشی چاہتے ہو تو پلیز مجھے بھول جاؤ اور دوبارہ فون مت کرنا۔ پریا کی یہ بات سن کر راہل کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سارا آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ راہل نے روتے روتے کہا کہ کیا ہوا؟ میری کیا غلطی ہے؟ مجھے اکیلے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں لے کر بہت سپنے دیکھے ہیں، ان سپنوں کا کیا ہوگا؟ اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں تمہارے بنا زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، تمہارے بنا جیتے جی مر جاؤں گا۔ لیکن بے رحم دل پریا کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور راہل نے روتے روتے کہا اب جب جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو جاؤ، اور کم سے کم جاتے جاتے مجھے چھوڑ کر جانے کی وجہ تو بتاتی جاؤ، مجھے پتہ تو چلے کہ میری کیا غلطی تھی۔ پریا نے کہا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا تمہاری اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارا پیار اگر سچا ہے تو کبھی بھی مجھے سنپرک کرنے کی کوشش مت کرنا۔ پریا نے فون کٹ کر دیا۔ راہل پاگلوں کی طرح رو رہا تھا، لیکن کرے تو کیا کرے؟ اتنا پیار جو کرتا تھا راہل کبھی سپنے میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ پریا اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ راہل پریا کی بے وفائی کی وجہ سے پاگل سا ہو گیا، ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا تھا، نہ ٹھیک سے نیند آتی تھی۔ راہل کو بری عادت لگ گئی تھی، اسے اب زندگی سے کوئی مطلب نہیں رہا تھا، اسے دنیا کی اب کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ راہل کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دوستوں نے راہل کو سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال بیت گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ راہل کے زخم بھی بھرنے لگے تھے۔ اب وہ سب کچھ بھول کر ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا تھا اور اپنے ممی پاپا کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ 2 سال بعد ایک دن اچانک پریا نے راہل کو فون کیا، تب راہل اپنے گھر پر ہی تھا۔ راہل پریا کا نمبر دیکھ کر چونک گیا۔ راہل نے سوچا 2 سال بعد پریا نے فون کیسے کیا؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ کر راہل نے فون اٹھایا اور پریا رونے لگی۔ تب راہل نے پوچھا کیسی ہو؟ اتنے دنوں کے بعد کیسے یاد آئی؟ کیا بات ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور رو کیوں رہی ہو؟ پریا سوالوں کے جواب دینے کی بجائے صرف
روتی ہی جا رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ راہل کے کافی پوچھنے کے بعد پریا نے کہا، راہل، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو پلیز۔ میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچایا ہے، معلوم ہے کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں پھر بھی تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔ راہل پلیز، مجھے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو نا پلیز۔ راہل نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں کب کا معاف کر چکا ہوں، کیونکہ میں تم سے پیار جو کرتا تھا پر تم میرے نصیب میں نہیں تھی، اسی لیے مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن میں ایک بات لے کر آج بھی پریشان ہوں کہ آخر میری غلطی کیا تھی اور مجھے چھوڑ کر جانے کی وجہ کیا تھی۔ پریا میں آج بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں، اور وہ سوال مجھے ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ بس تم سے میری ایک بنتی ہے کہ میرے سوال کا جواب دے دو پلیز۔ تم میرے جیون سے کیوں چلی گئی؟ آخر کیا وجہ تھی جو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ کیوں؟ پلیز بتاؤ۔ راہل کی یہ بات سن کر پریا بہت رونے لگی اور روتے روتے کہا، راہل، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، ساری غلطی میں نے کی تھی، اس لیے آج اس کی سزا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا کیونکہ میں کسی اور کے پیار میں بہک گئی تھی اور اسے دل دے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے چھوڑ کر دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ میں تمہاری گنہگار ہوں، راہل پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، راہل پلیز، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، راہل پلیز مان جاؤ۔ راہل نے کہا، پریا، تم کو مجھ سے یہ بات چھپانا نہیں چاہیے تھا، ایک بار بول کر تو جا سکتی تھی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ پریا نے کہا، راہل، میں اب بھی تمہاری ہوں اور زندگی بھر تمہاری ہی رہوں گی، پلیز مجھے معاف کر کے اپنا لو، پلیز راہل، میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ راہل نے کہا، میری اور تمہاری دکھ بھری ادھوری پریم کہانی کی داستان صرف یہیں تک سمیت تھی، اب میں وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ پریا، تمہیں پتہ نہیں، تمہارے جانے کے بعد میں پاگل جیسا ہو گیا تھا، میرے دوستوں نے مجھے سنبھالا، تمہارے لیے میں اپنی زندگی کا 2 سال گنوا دیا ہوں، میں بہت کچھ کھویا ہوں، بہت تکلیف جھیلا ہوں، نہ مجھے بھوک لگتی تھی، نہ مجھے نیند آتی تھی، روتے روتے آنکھوں کے آنسو بھی کم پڑ گئے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تم جہاں رہو ہمیشہ خوش رہو اور اپنا ہمیشہ خیال رکھنا، اب میرا اور تمہارا راستہ بالکل الگ ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، الوداع۔ راہل نے فون کٹ کر دیا۔ فون کاٹنے کے بعد راہل بہت رویا، اس کا دل پھٹ رہا تھا کیونکہ وہ آج بھی اسے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا پہلے کرتا تھا۔ راہل حالات سے مجبور تھا، وہ اس پر دوبارہ وشواس کرنے سے ڈرتا تھا، وہ اسے دوبارہ کھونے سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ پریا سے دور سے ہی محبت کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، پیار ایک پوتر شبد ہے جو آج کل کی یووا کو سب کو سمجھ میں نہیں آتا اور نہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ پیار ایک وشواس ہے اور
پیار ایک پوتر بندھن ہے جو سب سے سنبھالا نہیں جاتا، کیونکہ اپنی انتر آتما اور سچے دل سے پیار کرنا اتنا آسان نہیں، اور جو سچا پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے دل سے پیار کرتے ہیں، اور جب پیار کرتے ہیں تو نہ تب اس پیار کی قدر کرنا سیکھو، اس پیار کا سمان کرنا سیکھو۔ جب پیار میں بے وفائی ملتا ہے نا تب بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سبھی کو میری طرف سے گزارش ہے کہ سچے دل سے پیار کرنے والوں کو کبھی بھی دکھ مت پہنچاؤ۔ دوستو، یہ تھی رلانے والی لو اسٹوری۔ اگر آپ کو یہ لو اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس لو اسٹوری کو اپنے دوستوں اور ریلیٹیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ لو اسٹوری کیسی لگی۔ اپنا بہومولیہ سمے دینے کے لیے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو دل سے بہت بہت دھنیہ واد۔